بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معارف القرآن جلد دوم، وی لاگ نمبر 344 344، اور آج کے لحاظ سے پہلی قسط ہے۔ صفحہ نمبر ہے 367 یعنی 367۔ سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 24۔ ناظرین، روزانہ کی طرح ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4، اور رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ خداوندا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ درویشی میں عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاہد، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ صاحب ہدایہ نے حضرت امام مالک کی طرف منسوب کیا ہے کہ ان کے نزدیک متع جائز ہے، لیکن یہ نسبت بالکل غلط ہے، جیسا کہ شرح ہدایہ اور دیگر اکابر نے تصریح کی ہے کہ صاحب ہدایہ سے تسامع ہوا ہے۔ البتہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اخیر تک حلت متع کے قائل تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ امام ترمذی رحم اللہ نے باب ما جاء فی نکاح المتع کا باب قائم کر کے 2 حدیثیں نقل کی ہیں۔ پہلی حدیث یہ ہے، عن علی بن ابی طالب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متع النساء وعن حوم الحمراء لأہلیت زمن خیبر۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر عورتوں سے متع کرنے اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ کی یہ حدیث بخاری و مسلم میں بھی ہے۔ دوسری حدیث جو امام ترمذی نے نقل کی ہے وہ یہ ہے، عن ابی عباس عن ابن عباس قال انما كان المتعة في الاول الاسلام حتى اذا نزلت آیات الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم قال ابن عباس رضی اللہ فكل فرج سواهما فهو حرام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں متع اسلام کے عہد اول میں مشروع تھا، یہاں تک کہ آیت کریمہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم نازل ہوئی تو وہ منسوخ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ زوجہ شریعہ اور مملوکہ شریعہ کے علاوہ ہر طرح کی شرمگاہ سے استمتاع حرام ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ حضرت ابن عباس کچھ عرصہ تک متع کو جائز سمجھتے تھے، پھر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے سمجھانے سے، جیسے کہ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 452 پر ہے، اور آیت شریعہ اور آیت شریفہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم سے متنبہ ہو کر رجوع فرما لیا، جیسا کہ ترمذی کی روایت سے معلوم ہوا۔ یہ عجیب بات ہے کہ جو فرقہ حلت متع کا قائل ہے، باوجود کہ اسے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے محب اور فرما بردار ہونے کا دعویٰ ہے، لیکن اس مسئلہ میں وہ ان کا بھی مخالف ہے، یعنی ان کے بھی مخالف ہیں۔ فَسَيَحْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ صاحب روحانی
صاحب روح المعانی قاضی ایاز رضی اللہ نقل کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر سے پہلے متہ حلال تھا، پھر غزوہ خیبر میں حرام کر دیا گیا، اس کے بعد فتح مکہ کے دن حلال کر دیا گیا، لیکن پھر 3 دن کے بعد ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ ولاگ ہم یہاں ہی مکمل کرتے ہیں، اس کا کچھ حصہ باقی ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نئے ولاگ کی صورت میں۔ یہ ولاگ ہم یہاں ہی مکمل کر رہے ہیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، سانسوں کی تکرار میں اللہ، روح کے نازک تار میں اللہ، پھولوں کی مہکار میں اللہ، چڑیوں کی چہکار میں اللہ، گلشن میں گلزار میں اللہ، چمن میں لالا زار میں اللہ، دریاؤں کی دھار میں اللہ، صحرا میں کوثار میں اللہ، چوٹی پر اور غار میں اللہ، مسجد میں بازار میں اللہ، مومن کی تلوار میں اللہ، غازی کی للکار میں اللہ، ایک تارے کی تار میں اللہ، مقتل میں اور دہر میں اللہ، کٹیا میں دربار میں اللہ، پتوں میں اشجار میں اللہ، روحوں کے اقرار میں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔